حضور نے فرمایا مالی ولی دنیا، دیکھو مجھے تمہاری اس دنیا سے کیا سروکار، انما مثلی، میری مثال تو اس شخص کی ہے کراکبن، ایک سوار اونٹ پر یا گھوڑے پر سفر کر رہا ہے، لیکن وہ استظل تحت شجرۃ، ایک درخت کے نیچے تھوڑی دیر کے لیے استراحت کے لیے اس کے سائے میں، اس کی ظل میں، استظل اس کے سائے کے اندر تھوڑی دیر کے لیے وہ استراحت کے لیے رک جاتا ہے، ثم راح فترکا، پھر اس کے بعد وہ چھوڑتا ہے اور اپنی منزل لیتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ وہ عارضی قیام تھا، یہ اس کا وطن نہیں ہے، یہ اس کا گھر نہیں ہے، یہ اس کی منزل نہیں ہے۔ اسی طرح یہ دنیا تمہاری منزل نہیں ہے، تمہارا گھر نہیں ہے، تمہارا وطن نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا انما دنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، یہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی کیونکہ اسی میں تمہارا امتحان ہونا ہے، یہ تو امتحان گاہ ہے، لیکن بہرحال اس میں اللہ نے تمہاری ضرورتوں کو پورا کرنے کی جو چیزیں رکھی ہیں ان کو استعمال کرو، لیکن یہ کہ اس کو مطلوب اور مقصود اور محبوب نہ بنا لو۔ اسی کو بعض علماء جو ہیں بڑی پیاری مثال دیتے ہیں کشتی کے معنی، کشتی پانی میں ہے تب تک تو عافیت ہے، کشتی میں پانی آ گیا اب تباہی ہے۔ دنیا میں رہو کوئی حد نہیں، کن فی الدنیا، رہو دنیا میں، کانکا غریب و عابر سبیل، اور دوسری یہ مجھے تمہاری دنیا سے کیا سروکار، انما مثلی کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح فترکا، اس سوار کی سی مثال ہے میری تو جو کوئی کسی درخت کے سائے میں تھوڑی دیر کے لیے رکتا ہے ذرا سا آرام کرنے کے لیے، زیادہ تھکان ہو گئی چیز سے دور کرنے کے لیے، پھر وہ جاتا ہے اور درخت کو چھوڑ کر اپنا راستہ لیتا ہے۔ ایک اور حدیث آتی ہے، اس کا مجھے متن اس وقت پورا یاد نہیں ہے، ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ حضور پر عجیب کیفیت ہے کہ آپ جیسے کہ اپنے دونوں ہاتھوں سے کسی چیز کو دھکا دے رہے ہیں۔ میں کچھ دیکھتا رہا، اس کے بعد جب یہ کیفیت ختم ہوئی میں نے پوچھا حضور یہ کیا معاملہ ہے؟ فرمایا دنیا ایک نہایت خوبصورت عورت کی شکل میں میرے سامنے لائی گئی، اب میں اسے دھکے دے رہا تھا کہ مجھے تم سے کیا سروکار۔ تو یہ ہے اصل میں زہد فی الدنیا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کے محبوب بن جاؤ تو دنیا میں زہد اختیار۔ اور اگلا معاملہ اس سے بھی زیادہ پریکٹیکل ہے، بہت پریکٹیکل ہے، بہت پریکٹیکل ہے، اخلاقیات کے اندر یوں سمجھیے یہ بلند ترین تعلیمات میں سے، وَازْهَدْ فِيمَا أَيْدِي النَّاسِ يُحِبُّكُ النَّاسِ، جو چیز لوگوں کے ہاتھوں میں ہے اس میں زہد اختیار کرو۔ تم نے دیکھا کسی کو دولت مند ہے تو یہ نہ ہو کہ حسرت پیدا ہو جائے کہ دولت میرے پاس کیوں نہیں، یا رشک ہی کے اندر یہ بات آ جائے کہ ایسی دولت مجھے بھی ملنی چاہیے، پھر یہ زہد کے خلاف ہو جائے گا۔ اگرچہ رشک کرنا حرام نہیں ہے، حسد حرام ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر یہ بات آ گئی تو گویا کہ زہد کے صرف خلاف ہو گیا۔ یہ جو ایک اونچا رتبہ ہے، اگر لوگ سمجھے کہ دولت مند دیکھے کہ یہ آدمی آیا تو ہے میرے پاس لیکن میری دولت سے تو اسے کوئی سروکار نہیں تھا، یا تو آیا تھا مجھے کوئی کلمہ خیر کہنے کے لیے، یا کوئی اور حقوق العباد میں سے کوئی حق ادا کرنے کے لیے، میں مریض تھا تو میری عیادت کرنے آ گیا تھا، لیکن اس سے میری دولت سے کوئی سروکار نہیں، اس کے اندر میں نے کوئی لالچ محسوس نہیں کیا، اس کی آنکھوں میں مجھے کوئی ہوس نظر نہیں آئی۔ تو اگر ایسا ہوگا تو وہ شخص آپ سے محبت کرنے لگے گا، آپ کا مقام اس کی نگاہ میں بلند ہو جائے گا۔ اور اگر اس نے محسوس کیا کہ یہ میری دولت سے مرعوب ہو گیا ہے، یہ میرے ٹھاٹ باٹ دیکھ کر اس کے دل میں حسرت پیدا ہوئی ہے، یا وہ بڑی للچائی ہوئی نگاہوں سے ان چیزوں کو دیکھ رہا ہے، تو وہ آپ سے نفرت کرے گا، محبت نہیں کرے گا۔ تو عزت فی الدنیا یحبک اللہ، بحث کے تو مجموعی دنیا سے، دنیا کی زندگی سے، دنیا کی آسائشوں سے، دنیا کی آرائشوں سے، دنیا کی نعمتوں سے، دنیا کی لذتوں سے، دنیا کی تعیشات سے بچو تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ اور عزت فیما ایدی الناس، اور زہد اختیار کرو ان چیزوں کے بارے میں جو لوگوں کے ہاتھ میں ہے، دولت ہے، جائیدادیں ہیں، فلاں ہیں، فلاں ہیں، تو کیا ہوگا؟ انسانوں کے دلوں میں تمہاری وقت بڑھ جائے گی۔ تو یہ در حقیقت ہمارے لیے اخلاقی تعلیم کے اعتبار سے، اور جو میں نے عرض کیا تھا کہ کانٹے کی بات تو ایک ہی ہے، تم طالب دنیا ہو یا طالب عقبہ، کلا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ بل تحبون العاجلۃ وتذرون الآخرۃ،
اور وما انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا. اللہ تعالی ہم سب کو حق کو سمجھنے اور پھر حق کا اعتراف اور اعلان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ اگر کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی آزمائش آتی ہے، تو اللہ تعالی ہمیں اس میں ثابت قدم رکھے.